ایک استغفار کا کلمہ اللہ کے نبی نے تعلیم دیا ہے، اس میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، گناہ بخشواتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دونوں چیزیں جمع ہیں، استغفار اور تعلق باللہ علی اساس توحید۔ تیرا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود حق ہے۔ باقی معبود ہیں لیکن سارے باطل جھوٹے، صرف ایک اللہ معبود ہے۔ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پاکستان جا رہا ہے، کوئی سیون جا رہا ہے، سب معبود باطل، سب سے کنارہ کر ایک اللہ معبود حق۔ بس اس بنیاد پہ استغفار۔ الحی القیوم، یہ دو اس کے نام، وہ حی بھی قیوم بھی، زندہ اور قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا۔ قیوم کے دونوں معنی، القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ۔ وہ قیوم، زندہ بھی اور قیوم بھی۔ آپ کہیں زندہ تو ہم بھی ہیں، اللہ ایسا زندہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ہم زندہ کیسے ہیں؟ ہم پہلے معدوم تھے، ہمارا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ سے، اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں۔ پھر ہم پیدا ہو کر دنیا میں آئے، اور ایک وقت آئے گا دوبارہ فنا کا شکار ہو جائیں، پھر ختم۔ یہ بھی حیات ہے، وہ بھی حیات ہے۔ یہ حیات چند سال ہے، 10 سال کی، 20 سال کی، 100 سال کی، پھر موت ہے، فنا ہے۔ اللہ ایسا حی ہے جس پر کبھی عدم نہیں تھا اور کبھی فنا نہیں ہوا۔ پھر ہماری حیات کیسی ہے؟ مختلف تغیرات کا شکار، کبھی صحت ہے، کبھی مرض ہے، کبھی غنا ہے، کبھی فقر ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی۔ یہ تغیرات ہماری زندگی، کوئی مستقل مریض بنا بیٹھے، یہ ہماری حیات ہے، بالکل عاجزی اور ایک ذلت کا مرقع۔ اللہ کی حیات ان تغیرات سے پاک ہے، وہ حیات دائمی ہے، ازل سے ہے جس کی ابتدا نہیں، ابد تک ہے جس کی انتہا نہیں، اور حیات بھی کمال کی جس میں کوئی نقص نہیں۔ یہ فہم ذہنوں میں موجود ہے، اس فہم کی بنیاد پر آپ استغفار کر رہے ہیں۔ ذات قیوم ہے، قائم بے ذات ہی ہے، کسی سہارے کی محتاج نہیں، اور مقیم بغیر ہی دنیا کو قائم رکھے ہوئے۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ 7 آسمان جب سے بنے ستونوں کے بغیر کھڑے قائم۔ یہ قائم کس نے رکھا ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ 7واں آسمان، اتنی بڑی مخلوق سہارے کے بغیر قائم ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے، وہ قیوم ہے۔ یہ استغفار کا جملہ اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ غفرت له ذنوبه ولو فر من الضعف، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگ آیا، جب میدان جنگ میں چلے گئے، دشمن کا سامنا ہو گیا، اب میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے۔ صرف کبیرہ ہی نہیں، ان 7 گناہوں میں شامل ہے جو موبقات اور مہلکات، 7 بڑے بڑے گناہ، مہلک، تباہ کن، برباد کن، اس میں شرک ہے، اور اس میں ایک گناہ میدان جہاد سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا۔ اگر یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ ان کلمات کی برکت سے یہ گناہ بھی معاف کر دے، یہ کبائر بھی معاف ہو جائیں۔ گناہ معاف ہو گئے تو جنت کا راستہ صاف ہو گیا، جنت کا داخلہ مل گیا۔ جنت سب سے قیمتی اللہ تعالیٰ کی دولت۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت۔ استغفار کی برکت سے یہ مل گیا، باقی ساری چیزیں ایک سامنے ہے۔ دنیا کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ لو کانت الدنیا تعدل عند جناح بعوضۃ ما سقى کافر شربۃ من ماء۔ پوری دنیا اکٹھی ہو کر اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہو اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، مشرک کو ایک قطرہ پانی کا نہ دے، لیکن کوئی قیمت ہی نہیں۔